اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 45واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اس بیان میں کہ غیر اللہ پر وثوق کرنے والا ملعون ہے۔ 45ویں مجلس 26 رجب 545 ہجری کو صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک وہ ملعون راندہ درگاہ الہی ہے جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ کتنی کثرت سے وہ لوگ ہیں جو اس لعنت میں شامل ہیں۔ اکثر مخلوق میں سے ایک ہی ہے جس نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، بلا شک اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور جس نے اپنے جیسے مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی مٹھی میں بند کرے اور ہاتھ کھولنے پر کچھ نہ پائے۔ تیرے اوپر افسوس ہے، مخلوق تیری حاجتوں کو 1 دن، 2 دن، 3 دن اور 1 مہینہ، سال، 2 سال پورا کر دیں گے، آخر میں تجھ سے تنگ آ کر روگدانی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالی کی صحبت اور اسی پر اپنی حاجتوں کا پیش کرنا لازم پکڑ، کیونکہ یقیناً وہ تجھ سے نہ تنگ آئے گا اور نہ دنیا و آخرت میں تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا۔ موحد کے لیے اس کی توحید کی قوت کی وجہ سے نہ ماں باپ باقی رہتے ہیں، اور نہ دوست اور نہ دشمن، اور نہ مال اور نہ مرتبہ، نہ فی الجملہ کسی شے کی طرف سکون و قرار۔ اس کا تعلق تو سوا اللہ کے دروازے اور احسانات کے ہر کسی شے سے چلے جائیں گے۔ اے اپنے مقبوضہ درہم و دینار پر بھروسہ کرنے والے، ان قریب وہ دونوں سزا دینے کے لیے تیرے ہاتھ سے چلے جائیں گے جیسے کہ تو نے ان کو طلب کیا تھا۔ وہ درہم و دینار تیرے غیر کے قبضہ میں تھے، ان سے چھین کر تیرے قبضے میں اس لیے دیے گئے تھے تاکہ تو ان دونوں سے اطاعت الہی پر مدد لیتا، پس تو نے ان دونوں کو اپنا بت بنا لیا۔ اے جاہل، اللہ واسطے علم سیکھ اور اس پر عمل کر، وہ تجھے ادب دان بنا دے گا۔ علم حیات ہے اور جہالت موت۔ صدیق جبکہ علم مشترک کے سیکھنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو علم خاص میں جو کہ علم قلوب و علم باطن ہے داخل کر دیا جاتا ہے۔ پس جب تو اس علم میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ دین الہی کا بادشاہ ہو جاتا ہے، اور اپنے بادشاہ بنانے والے کی اجازت سے حکم کرتا، باز رکھتا ہے، منع کرتا ہے اور دیتا ہے، وہ مخلوق کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ حق تعالی کے حکم سے حکم دیتا ہے اور اس کے منع فرما دینے سے منع کرتا ہے، مخلوق سے بامر الہی لین دین کرتا ہے، پس حکم کے اعتبار سے وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم کے اعتبار سے حق عز و جل کے ساتھ۔ حکم دربار الہی کے دروازے کا دربان ہے، اور علم گھر کا دروازہ و اندرون۔ حکم تمام ہے اور علم خاص۔ عارف دروازہ خداوندی پر اس حالت میں کھڑا رہتا ہے کہ اس کی طرف علم معرفت سپرد کر دیا ہے اور ایسے حالات پر خبردار کر دیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے واقف نہیں۔ عطا فرمانے کا حکم دیا جاتا ہے، پس لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور جب روک لینے کا حکم دیا جاتا ہے پس روک لیتا ہے۔ کھانے کے حکم ملنے پر کھا لیتا ہے، بھوکے رہنے کے حکم پر بھوکا رہتا ہے۔ کسی شخص پر متوجہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی سے اعراض
کا کسی سے نذرانہ لینے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی پر خرچ کر دینے کا، جو اس کی مدد کرتا ہے وہ منصور ہوتا ہے اور جو اس کو حقیر سمجھتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ تمہاری طرف محض تمہارے واسطے اور تمہارے نفع کے لیے آتے ہیں، نہ ان کی حاجتوں کے واسطے۔ ان کی مخلوق میں سے کسی کی طرف کوئی حاجت ہی نہیں، وہ مخلوق کی رسیوں میں بل دیتے ہیں، ان کی عمارتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان پر شفقت و مہربانی کرتے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت میں خدائی سردار ہیں۔ وہ جو کچھ فہم تم سے لیتے ہیں تمہارے ہی لیے لیتے ہیں، نہ کہ اپنے لیے۔ مخلوق کی خیر خواہی اور اس پر ہمیش کی ان کا مشغلہ ہے، کیونکہ جو چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے پس وہ دائم و قائم رہتی ہے، اور جو چیز غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے پس اس کے لیے دوام نہیں ہوتا۔ تو علم اور علماء عاملین کی خدمت کر اور اس پر صبر کر۔ جب تو خدمت علم پر اولاً صبر کر لے گا، ضرور ہے کہ علم زاں بعد تیری خدمت کرے گا، اور وہ تیری خدمت پر ویسا ہی صابر ہوگا جیسا کہ تو اس کی خدمت پر صابر رہا۔ جب تو خدمت علم پر صبر کر لے گا تو تجھ کو فہم قلبی اور نور باطن عطا فرما دیا جائے گا۔ اے قوم، تم اپنے تمام امور حق عز و جل کے سپرد کر دو، پس وہ تمہارے ساتھ تم سے بہت علم والا ہے۔ تم اس کی کشائش کا انتظار کرو، ایک پل سے دوسرے پل تک بہتری کشائش ہے۔ تم حق عز و جل کی خدمت کرو اور اس کا دروازہ کھلواؤ اور مخلوق کے دروازوں کو بند کر دو۔ بتحقیق خدائے تعالی تم کو ایسے عجائبات دکھائے گا جو کہ تمہارے شمار میں بھی نہ آ سکیں گے۔ تجھ پر افسوس اگر اللہ عز و جل تجھ کو مخلوق کے ہاتھوں سے نفع دینا چاہے گا تو نفع پہنچا دے گا، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں سے تجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو ویسا ہی ہوگا۔ وہی مسخر کرنے والا، وہی نرم دل اور سخت دل کرنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، وہی دینے والا اور نہ دینے والا ہے، وہی عزت و ذلت دینے والا ہے، وہی بیمار بنانے والا ہے اور عافیت دینے والا ہے، وہی پیٹ بھرنے والا اور بھوکا رکھنے والا ہے، وہی کپڑا پہنانے والا اور ننگا پھرانے والا ہے، اور وہی وحشت میں ڈالنے والا ہے، وہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ سب کچھ وہی ہے، نہ کہ کوئی دوسرا۔ اس بات کا اپنے دل سے اعتقاد رکھ اور مخلوق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ظاہراً زندگانی بسر کر، اور یہی نیکوکار متقیوں کا مشغلہ ہے۔ وہ تمام حالتوں میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ خاطر و مدارات سے پیش آتے ہیں، مطابق اخلاق قرآن و حدیث کے۔ اخلاق حسنہ سے ان سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، ان کو سمجھ لیں، ان کے مطابق قرآن و حدیث حکم دیتے ہیں۔ پس اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر تعمیل حکم نہیں کرتے ہیں تو مخلوق اور اولیاء اللہ کے درمیان میں متعلقاً دوستی اور محبت نہیں رہتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے معاملے میں مخلوق کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اپنے قلب کو مسجد بنا لے اور خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکار، نہ اس میں غیر اللہ کو جگہ دے۔ پس جب اس بندے کا درجہ اسلام سے ایمان کی طرف، یقین سے معرفت کی طرف، علم سے محبت کی طرف، محبت سے محبوبیت کی طرف، طالبیت سے مطلوبیت کی طرف ترقی کرتا ہے، تو اس وقت جب غافل ہوتا
تو غفلت پر چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے، اور جب بھول واقع ہوتی ہے یاد دلا دیا جاتا ہے، اور جب سو جاتا ہے بیدار کر دیا جاتا ہے، اور غفلت سے بیدار کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے متوجہ کر لیا جاتا ہے، اور جب سکوت کر لیتا ہے تو بلوا دیا جاتا ہے، بس وہ ہمیشہ بیدار اور صاف رہتا ہے، کیونکہ اس کے قلب کا آئینہ ایسا صاف ہو گیا کہ اس کا اندرونی حصہ باہر سے دکھایا جاتا ہے۔ وہ بیداری و ہوشیاری کا نبی علیہ السلام سے وارث ہو گیا ہے۔ آپ کی آنکھیں سویا کرتی تھیں اور آپ کا قلب بیدار رہتا تھا، اور آپ جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے سے ملاحظہ فرماتے تھے۔ ہر ایک کی یہ بیداری اس کی حالت کے مطابق ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی کو آپ کی خصوصیات میں شرکت کی قدرت ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ابدال و اولیاء امت محمدیہ آپ ہی کے بچے ہوئے کھانے اور پینے کے گھاٹ پر آتے ہیں، اور ان کو ایک قطرہ حضور کے مراتب کے سمندروں سے، ایک ذرہ آپ کے کرامت و بزرگی کے پہاڑوں سے عطا فرما دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے وارث اور آپ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے اور اس کے مددگار اور آپ کی طرف پہنچنے کا راستہ بتانے والے، دین، دنیا اور حضور کے علم شرعی کے پھیلانے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی سلامتی اور ان کے وارثوں پر قیامت تک نازل ہوتی رہیں، آمین۔ مسلمان نے دنیا پر نظر ڈالی، پس اس کو چاہا اور طلب کیا اور اپنے قلب کو اس سے بھر لیا، پس دنیا نے اس پر ملکیت کا ارادہ کیا۔ اس پر اس مسلمان بندہ خدا نے دنیا کو طلاق دے دی، بعدہ آخرت کو طلب کیا، یہاں تک کہ اس کو بھی پا لیا اور اپنے دل کو بھی اس سے بھر لیا۔ تب اس کو ڈر ہوا کہ کہیں آخرت اس کو مقید نہ کر لے اور رب عز و جل سے نہ روک لے، پس آخرت کو بھی طلاق دے دی اور اس کو دنیا کے پہلو پر بٹھا دیا اور آخرت کا فرض ادا کر دیا، اور خدائی دروازے پر پہنچ کر وہاں خیمہ گاڑ دیا اور اس آستانہ کو تکیہ بنا لیا۔ ملت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیروی، جو کہ تاروں پھر چاند پھر آفتاب سے بے توجہی کرنے والے ہوئے، پھر فرما دیا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں نے اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر دیا جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مذہب حق کا پیرو ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پس جب آستانہ الہی پر اس کا تکیہ لگانا مدتوں رہا اور حق عز و جل نے اس کی سچی طلب کو خاص طور سے جان لیا، تو اس پر دروازہ قرب کھول دیا اور اس کے قلب کو حضوری کی اجازت دے دی، اور اس کے حالات و واقعات جو دنیا و آخرت کے ساتھ گزرے تھے دریافت فرمائے۔ حالانکہ وہ اس سے زیادہ خبردار ہے، پس اس نے اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پس اس پر حق تعالی نے اس کو اپنے سے قرب کر لیا اور موانست فرمائی، ہم کلامی سے شرف دیا اور اپنی رضامندی کا خلعت مرحمت فرمایا، اور اس کو اپنی حکمت و علم سے مالا مال کر دیا، اور اس کے دونوں طلاق دی ہوئی دنیا و آخرت کو بھلا کر ان دونوں سے اس کا اثر نو عقد کر دیا، اور اس کے اور ان دونوں کے درمیان میں شرائط نامہ لکھ دیا، اور ایذا رسانی سے باز رہنے کی شرط کی، اور ان دونوں کو اس کا خادم بنا دیا تاکہ وہ اس کے حصے پورے طور سے اس کو ادا کرتی رہیں، اور دونوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، اور اس کا
معاملہ پلٹ گیا، اس کے قلب کا قیام رب عز و جل کے حضور میں قرار پایا، اور ما سوا اللہ اس سے سب علیحدہ ہو گئے، آزاد بندہ ہو گیا، صرف اللہ کا غلام رہا، اور ما سوا اللہ سے آزاد زمین و آسمان میں بے قید اس کی کوئی شے مالک نہیں، اور وہ تمام اشیاء کا مالک بن گیا، بادشاہ ہو گیا، سو خدا کے اس کا کوئی مالک نہ رہا، سوا خدا کے اس کا کوئی مالک نہ رہا۔ قرب الہی کا دروازہ اجازت عامہ کے ساتھ اس کے لیے مفتوح ہے، نہ کوئی دربان ہے اور نہ روک ٹوک کرنے والا۔ اے غلام، تو اولیاء اللہ کا خادم بن جا، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں ان کی خدمت گزار ہیں۔ جس وقت جو کچھ ان دونوں سے لینا چاہتے ہیں بے اذن اللہ لے لیتے ہیں، وہ تم کو ظاہراً دنیا دے دیں گے اور باطناً آخرت۔ اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان میں دنیا و آخرت دونوں میں معرفت کرا دے، آمین۔